اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ غزال نے بھویں سکیڑ کر مجھے گھورا۔ ہاں، میں بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں، میں نے ٹھوس لہجہ میں کہا۔ کاش ایسا ہو سکتا۔ غزال نے ٹھڈی سانس بھری۔ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا، میں نے پر یقین لہجہ میں کہا۔ تو مجھے یہاں سے بھگانے کی کوشش مت کرو، میں اس گاؤں کے لوگوں کے لیے رحمت اور آزادی کا پیغام بن کر آیا ہوں۔ تمہارا غیر معمولی رنگ روپ تمہارے اس دعوے کی گواہی دیتا نظر آتا ہے، غزال نے کہا، اور پھر وہ ہم لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے جھونپڑے کے ایک کمرے میں جو خالی پڑا تھا چٹائی کے آرام دہ بستر لگا دیا اور خود دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ تنہائی اور اطمینان کا موقع ملتے ہی توگراش نے سہمی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، شاول یہاں سے چپکے سے نکل چلو، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ یہ شخص تو ہم لوگوں کے لیے گاؤں تو اور ہمارے بابا سے بھی زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ نہ جانے ہمارا یہاں کیا حشر ہو، میں یہاں بالکل نہیں رہنا چاہتی۔ اف، کرشاسا کی شکل کس قدر خوفناک ہے، کس قدر غلیظ اور مکروہ انسان ہے وہ۔ تمہیں ذرا برابر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کرشاسا جیسے غلیظ چوہے کی کیا مجال جو تمہیں ہاتھ بھی لگا سکے۔ تم خود کو بالکل محفوظ سمجھو، لیکن شاول جب تم کام پر چلے جاؤ گے اور میں اس گھر میں اکیلی ہوں گی تو اس وقت میں کس طرح خود کو محفوظ سمجھ سکتی ہوں۔ تمہاری عدم موجودگی میں کرشاسا میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر تم اس کے ٹکڑے بھی کر ڈالو گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ توگراش کی بات بالکل صحیح تھی، میں نے معاملے کے اس پہلو پر تو غور ہی نہیں کیا تھا، لیکن فوراً ہی اس کا حل بھی میری سمجھ میں آ گیا۔ میں جب کام کرنے جاؤں گا تو تم تنہا گھر میں نہیں رہو گی، میں نے کہا، تو میرے ساتھ جاؤ گی اور میرے ساتھ ہی واپس آؤ گی۔ توگراش میری اس بات سے وقتی طور پر تو خوش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں جو دہشت سما چکی تھی اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تاہم میں نے اسے دلاسا دیا اور ہم دونوں سو گئے۔ رات کو کسی وقت ایک عجیب و غریب شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ توگراش بھی جاگ گئی تھی۔ کمرے میں موجود چراغ کب کا بجھ چکا تھا اور ہر طرف گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ نیند سے بیدار ہونے کی فوری بات تو ہم دونوں کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا کہ باہر کیا شور ہو رہا ہے۔ چند منٹ بعد ہمیں یہ احساس ہوا کہ باہر ایک زبردست طوفان باد و باران کر رہا ہے۔ ہواؤں کے جھکڑ طوفانی رفتار سے چل رہے تھے اور بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ رہ رہ کر بادل گرے رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی، لیکن غزال کا یہ جھونپڑا اس قدر عمدگی کے ساتھ بنایا گیا تھا کہ اس میں کہیں سے پانی کی ایک بوند بھی اندر نہیں آ رہی تھی۔ بہت زور کا طوفان آیا ہوا ہے، توگراش نے مجھ سے کہا۔ ہاں، بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ غزال بھی ضرور جاگ رہا ہوگا۔ ابھی میری بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ جھونپڑے کے دروازے کے باہر ایک نہایت ہی خوفناک دھماکے کی آواز سنائی دی، جس نے نہ جانے کتنے سننے والوں کے دل دہلا دیے ہوں گے۔ شاول، کیا تم جاگ رہے ہو؟ بیرونی کمرے سے غزال کی آواز سنائی تھی۔ ہاں، میں جاگ رہا ہوں غزال، میں نے کہا۔ یہ دھماکہ کس چیز کا تھا؟ اپنے کمرے سے باہر آؤ، اس نے کہا۔ ہم دونوں دروازہ کھول کر دیکھیں گے، شاید کوئی مکان گر پڑا ہے۔ میں اور توگراش دونوں اپنے کمرے سے نکل کر اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے دروازہ کھول کر بیرونی کمرے میں آ گئے، جہاں غزال ایک چراغ ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا تھا۔ ہم تینوں دروازے کے پاس آئے اور غزال کے لکڑی کے بھاری بھرکم اور مضبوط دروازے کو جو اندر سے بند تھا کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی پانی کی تیز بوچھاڑ نے ہم لوگوں کو بھگو دیا۔ ہم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ دروازہ کھل جانے کے بعد شور کی آواز بھی دو گنا ہو گئی تھی۔ چراغ کی مدھم روشنی میں جھونپڑے کے آگے کسی چیز کا دیو پیکر انبار جیسا نظر آ رہا تھا۔ اچانک آسمان پر بجلی کی بے قرار لہر تڑپتی ہوئی چمکی۔ ایک لمحے کے لیے ساری فضا تیز روشنی سے منور ہو گئی۔ اس روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت جھونپڑے کے دروازے کے عین سامنے اس طرح گرا ہوا ہے جس سے جھونپڑے کا دروازہ رک گیا ہے۔ جس وقت میں اور توگراش جھونپڑے میں آئے تھے تو شاید ہم نے جھونپڑے کے باہر لگے ہوئے تناور درخت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب ہماری نظروں کے سامنے وہ درخت زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اوہ، یہ برسوں پرانا رفیق آج مجھ سے جدا ہو گیا، غزال نے تعصب بھر لہجے میں کہا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، یہ درخت میں نے اس وقت لگایا تھا جب میری عمر 10 سال تھی۔ اب میں 60 برس کا ہوں۔ یہ میرا 50 سال پرانا رفیق تھا جو آج ساتھ چھوڑ گیا۔ اور اگر تمہارا یہ دیرینہ رفیق جھونپڑے کی چھت پر گرتا تو؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ تو شاید وہ اپنی زندگی ختم کرنے کے ساتھ میری زندگی کا بھی خاتمہ کر دیتا۔ غزال نے خوش دلی سے جواب دیا۔ تمہارے جھونپڑے میں اندر پانی بالکل نہیں آتا، میں نے کہا۔
میں اس کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دیتا ہوں، کزال نے فخریہ لہجے میں کہا۔ دراصل یہ مکان میرے باپ نے تیار کروایا تھا اور اس نے اس کی تعمیر میں بڑی محنت کی تھی۔ وہ ایک ماہر معمار تھا، میرے علاوہ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے اس مکان میں اتنی گنجائش رکھی تھی کہ جب میں بڑا ہو جاؤں اور میری شادی ہو جائے تو میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس میں رہ سکوں۔ تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں؟ میں نے محتاط انداز میں کزال سے سوال کیا۔ سب مر گئے، اسے دکھ بھر لہجے میں کہا۔ ان دنوں بستی میں اچانک ایک عجیب و غریب بیماری پھوٹ پڑی تھی، تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی اس کا شکار ہو گئی۔ میری بیوی اور دونوں بچیاں بھی مر گئیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر صرف 35 سال تھی۔ تب سے میرا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا اور میں نے لوگوں کے بہت زیادہ اصرار کے باوجود دوسری شادی نہیں کی۔ اس گاؤں کے سارے لوگ میری عزت کرتے ہیں اور اپنے نجی معاملات میں مجھ سے مشورے لیتے ہیں۔ کرشا صاحب بھی میرا خیال رکھتا ہے اور تھوڑا بہت میرے بڑھاپے کا خیال بھی رکھتا ہے، لیکن میں خود ہی اس سے دور دور رہتا ہوں اور اس کے کسی معاملے میں دخل دینے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں اسے ظلم اور گناہوں سے نہیں روک سکتا۔ اس معاملے میں میں مجبور ہوں۔ باہر بارش اسی زور و شور سے جاری تھی۔ اس طوفانی شور میں سونا مشکل تھا۔ ہم تینوں بیرونی کمرے میں بچھے ہوئے بستر پر بیٹھ گئے اور کزال مجھے اپنی گزشتہ زندگی کے پرلطف اور دلچسپ واقعات سناتا رہا۔ وہ ایک بڑا باتونی شخص تھا، لیکن اس کی باتوں میں خلوص تھا، بے ساختگی تھی اور گہری اپنائیت کا احساس تھا۔ رفتہ رفتہ طوفان کی شدت میں کمی آتی گئی، ہواؤں کا زور ٹوٹ گیا اور بارش بھی کافی ہلکی ہو گئی۔ ابھی کچھ رات باقی تھی، ہم لوگ اپنے اپنے بستروں پر جا کر سو گئے۔ علل صبح ہماری آنکھ کھلی، میں اور توگراش بیرونی کمرے میں آ گئے۔ کزال بھی بیدار ہو چکا تھا اور جھونپڑے کا دروازہ کھولے حیرت سے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صبح کی روشنی میں نے اور توگراش نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کئی فٹ چوڑے تنے والا درخت اس طرح زمین پر گرا ہوا تھا کہ اس کے تنے اور بہت موٹی موٹی شاخوں نے جھونپڑے کا دروازہ بالکل روک دیا تھا۔ اب ہمیں سے کوئی بھی اس وقت تک جھونپڑے سے باہر نہیں جا سکتا تھا جب تک کہ درخت کو وہاں سے ہٹائے یا کلاہڑیوں سے اس کی شاخیں کاٹ کے راستہ نہ بنایا جائے۔ اب ہمیں لوگوں کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا، کزال نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میرے اس درینہ رفیق نے میرے باہر نکلنے کی راہ تک مسدود کر دیا، اور جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو میرا مکان بستی کے آخری سرے پر ہے اور باقی مکانوں سے کافی دور ہے۔ تھوڑی دیر بعد ادھر سے کوئی گزرے گا اور درخت کو گرے ہوئے دیکھے گا، تبھی بہت سے لوگ مدد کے لیے بلا کر لائے گا۔ ممکن ہے اس کی ضرورت پیش نہ آئے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور گرے ہوئے درخت کی شاخوں کو ادھر ادھر ہٹانے لگا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں، کزال نے میری کوشش کو اہمکانہ سمجھتے ہوئے کہا۔ درخت کے ہٹے بغیر راستہ صاف نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور شاخوں کو ہٹاتا ہوا گرے ہوئے تنے کے پاس پہنچ گیا، جس کی اونچائی میری آدھی کمر کے برابر تھی۔ میں نے اپنے دونوں قدموں کو مضبوطی سے زمین میں جمایا اور تھوڑا سا جھک کر دونوں ہاتھ تنے پر رکھ دیے۔ کزال کی تیز ہنسی کی آواز سنائی دی۔ کیا تم اس درخت کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہو یا شاید یہ اندازہ لگانا چاہتے ہو کہ گھسیٹنے کے لیے کتنے آدمیوں کی ضرورت ہوگی؟ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کم از کم 30 آدمی مل کر اسے اس کی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں۔ سینکڑوں شاخوں اور ہزاروں پتوں کے زمین پر گھسنے سے عجیب و غریب قسم کی کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں سنائی تھیں اور عہدے پہ کر درخت اپنی جگہ سے آگے بھاگنے لگا۔ میرے آگے بڑھتے ہوئے قدم ان کے ساتھ ساتھ پورا درخت بھی آگے بھاگ رہا تھا۔ کزال بھاگتا ہوا آیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ایک نظر وہ گھسٹتے ہوئے درخت پر ڈالتا اور دوسری نظر مجھ پر۔ حیرت کے مارے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ اب حیران و پریشان کزال میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ہر زاویے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں کے پیچھے توگراج چلی آ رہی تھی۔ میں نے درخت کو جھونپڑے کے دروازے سے کافی آگے سرکا دیا اور دروازے کا راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ میں نے درخت کے تنے کو چھوڑا اور تن کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو شاول؟ بوڑھے کزال کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ تم نے تنہا 30 آدمیوں کا کام کیسے کر لیا؟ تمہارے اندر اس قدر بے پناہ قوت کیسے آ گئی؟ تم یقیناً کوئی غیر معمولی انسان ہو، تم ہم میں سے نہیں ہو سکتے۔ اس نے گردن ہلائی۔ توگراج کو اگرچہ میری بہادری کا علم تھا اور وہ میرے ان کارناموں سے بخوبی واقف تھی جو میں نے لاتاک کی بستی میں انجام دیے تھے، لیکن اس نے بھی اپنی آنکھوں سے میری طاقت کا اس قدر شاندار مظاہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی حیرت کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تمہارے جسم کی رنگت دیکھ کر یہ شبہ ہوا تھا کہ تم کوئی منفرد قسم کے انسان ہو، لیکن اب تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ تم انسان ہو بھی یا نہیں۔ مجھے بتاؤ شاول، تم کون ہو؟ اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، جیسا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، میں نے اطمینان سے کہا۔ ہرگز نہیں، کزال نے کہا۔ تم ضرور شاہ ویلا کا
इंसानी रूप हो और तुम्हें आसमानों से भेजा गया है ताकि तुम इस बस्ती के लोगों को करशासा के जुल्म और तशद्दुद से निजात दिला सको। तुम्हारा नाम भी शाहुल है, यकीनन जो शावेला की ही एक शक्ल मालूम होता है। शावेला कौन है? मैंने हैरत से कजाल से पूछा। शावेला अजीम है, बूढ़े कजाल ने अकीदतमंदाना अंदाज में अपने दोनों हाथ सीने पर रखते हुए कहा। वो नेकी, खैर और अमन का देवता है और करवेला से उसकी जंग जारी रहती है। करवेला जुल्म तशद्दुद और बदी और फितना अंगेजी की कुव्वत है। ये कुव्वत भी मुख्तलिफ इंसानों की शक्ल में जलवगर होती है और चारों तरफ बदी के बीज बोती है, जुल्म सितम के बाजार गर्म करती है और लोगों को शदीद एज़ाएं पहुंचाती रहती है। जब करवेला के मुजालम हद से बढ़ जाते हैं तो फिर शावेला नमूदार होता है। वो भी किसी इंसानी पैकर में नमूदार होता है और ज़बरदस्त कुव्वतों का हामिल होता है। करवेला की कुव्वत शावेला की कुव्वत के मुकाबले में शिकस्त खा जाती है और इंसानों के दरमियान एक बार फिर नेकी, खैर और मुसर्रत का दौरा नजर आता है। लेकिन करवेला कभी खामोश नहीं रहता। वह चुपके चुपके इंसानों के दिलों में अपना घर बनाता रहता है और फिर किसी न किसी शख्स की रूह को मुकम्मल तौर पर असीर कर लेता है और वो शख्स बदी और जुल्म का पैकर बनकर इंसानों को आज़ार पहुंचाता है। और फिर जब मज़ालमत से बढ़ जाते हैं तो शावेला एक बार फिर नमूदार हो जाता है। करशासा हमारे लोगों के दरमियान करवेला की अलामत है। सारी बस्ती के लोग उसे आपस में करवेला ही के नाम से याद करते हैं, लेकिन उसकी और उसके गुर्गों की मौजूदगी में कभी यह लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। सब लोगों को एक अरसे से इंतज़ार है कि कभी ना कभी शावेला का ज़हूर होगा और इन्हें करवेला के सितम से निजात हासिल हो जाएगी। कजाल अपनी बात ख़त्म करके मुझे गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में मेरे लिए अकीदत की चमक थी। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने बात को टालने की गर्ज से कहा। मैं तो खुद को एक इंसान समझता हूँ और बस तुम ठीक समझते हो अजीम शाहुल। शावेला इंसान की आला तरीन खसूसियात का हामिल होता है और उसके जिस्म में गैर मामूली कुव्वतें मौजूद होती हैं। हमारी बस्ती का पुरोहित लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला इस बात का ऐलान करता था कि करशासा के बढ़ते हुए जुल्म और तशद्दुद के बायस शावेला का ज़हूर अब करीब है। करशासा ने उसे कई बार तंबीह की कि वो लोगों से इस किस्म की बातें न करे, लेकिन बूढ़ा पुरोहित करशासा के तर्ज अमल से बहुत बेजार था और उसने इसकी एक न सुनी। करशासा पुरोहित से डरता भी था, लेकिन वो इसे अपनी राह का पत्थर भी समझता था। चुनाचे उसने चुपके से उसे मरवा दिया। पुरोहित के मरने के बाद लोगों को इस बात का पूरा यकीन हो गया कि अब शावेला के ज़हूर का वक्त आ पहुंचा है। कजाल ने संजीदगी से कहा। तोगरा शहरत अमेज खामोशी के साथ हम लोगों की गुफ्तगू सुन रही थी। इसके लिए यकीनन ये इंकिशाफ बड़ा दिल खुशकुन था कि इसका शौहर नेकी के देवता का रूप है, तुम हमारे लिए काबिल ताज़ीम हो। अचानक कजाल मेरे कदमों में झुक गया। मैंने जल्दी से उसे उठाया और कहने लगा, देखो कजाल, मुझे इस दरख्त को घसीटते हुए किसी दूसरे शख्स ने नहीं देखा है। तुम ये बात अपनी जुबान पर ना लाना, वरना सारी बस्ती में मेरा तमाशा बन जाएगा और मैं इस बात को सख्त नापसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ, कजाल ने जल्दी से कहा। अजीम शावेला की कोई बात मसलहत से खाली नहीं होगी। वो जिस वक्त मुनासिब समझेगा अपने आप को मुनकशिफ करेगा। मेरी जुबान खामोश रहेगी, बिल्कुल खामोश। वो जल्दी जल्दी बोल रहा था तो प्रोफेसर इस तरह में बैठे बिठाए कजाल की नज़रों में शावेला बन गया, जबकि मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि यह शावेला क्या बला है। कजाल ने जल्दी जल्दी मेरे और तोगराज के लिए नहायत उम्दा नाश्ते का बंदोबस्त किया और अभी हम लोग नाश्ता करके फारिग ही हुए थे कि करशासा का एक कारिंदा मुझे बुलाने के लिए आ गया। वो एक बेहद तनुमंद और खराट शक्ल का आदमी था। उसने अपना नाम सुरनीत बताया। चलो शाहुल, तुम्हें करशासा ने बुलाया है, उसने मुझसे कहा। वो चाहता है कि तुम आज ही से काम शुरू कर दो। बेशक, मेरे कोई जवाब देने से पहले बूढ़े कजाल ने मानी के अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, शाहुल जितनी जल्दी अपना काम शुरू कर देगा इतना अच्छा है। वो एक बेहद तनुमंद खराट शक्ल का आदमी था। उसने अपना नाम जोनित बताया। चलो शाहुल, तुमको करशासा ने बुलाया है, उसने मुझसे कहा। वो चाहता है कि तुम आज ही से अपना काम शुरू कर दो। बेशक, मेरे को जवाब देने से पहले बूढ़े कजाल ने मानी के अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, शाहुल जितनी जल्दी अपना काम शुरू कर देगा इतना अच्छा है। जोनीत बिल्कुल ही न समझ सका कि कजाल के अल्फाज का असल मफ़हूम क्या है। मैंने तोगराय से कहा कि वो चलने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन तुम्हें तो काम पर जाना है। जोनीत ने हैरत से कहा, करशासा तुम्हें किसी न किसी काम पर लगाएगा, तुम इस औरत को कहाँ साथ लिए फिरोगे? मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा मेरी औरत मेरे साथ जाएगी। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। तुम्हारी मर्जी, जोनीत ने मुझसे उलझने के बजाय पुरस्कून लहजे में कहा। लेकिन मुझे यकीन है कि करशासा इस बात को पसंद नहीं करेगा। मैं करशासा को राज़ी कर लूँगा, मैंने कहा। यह ज़रूर करशासा को राज़ी कर लेगा। अचानक बूढ़ा कजाल बोल पड़ा। इस बार उसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। तुमने इन दोनों को खाना वगैरह भी खिलाया? जोनीत ने कजाल की बात को नज़रअंदाज करते हुए सवाल किया।
ہم لوگوں نے رات کا کھانا بھی اچھی طرح کھایا تھا اور ابھی ہم ناشتہ بھی کر چکے ہیں، میں نے کہا۔ غزال اپنی ضعیف العمری کی وجہ سے کوئی بھاری محنت کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سپرد ایک قریبی باغ میں درختوں سے نیچے گر جانے والے پھلوں کو چن کر جمع کرنے کا کام تھا۔ آج میرا کام بھی خاصا بڑھ گیا ہے، اس نے زونیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ رات کی طوفانی ہواؤں نے تو سارے ہی پھل گرا دیے ہوں گے۔ آج تمہیں ٹوکریاں جلدی بھرنی اور خالی کرنی پڑیں گی، لیکن میں بڑی دیر سے ایک بات پر غور کر رہا ہوں اور وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ غزال نے کہا۔ وہ یہ کہ یہ درخت، اس نے گرے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے مکان کے دروازے کے عین سامنے لگا ہوا تھا، لیکن یہ گرنے کے بعد یہاں سے اتنی دور کیسے چلا گیا؟ تمہارے مکان کے سامنے زمین پر ایسے نشانات ہیں گویا اس درخت کو گھسیٹ کر لے جایا گیا ہو۔ ہوا میرے دوست ہوا، بوڑھے غزال نے دزدیدہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے زونیت کو جواب دیا۔ ہوا میں بڑی قوت ہوتی ہے، تم اس معمولی درخت کی بات کر رہے ہو؟ ہوا تو بڑے بڑے بھاری بھاری پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالتی ہے۔ رات کو جب درخت گرا تو تیز ہوا کے تپیڑے اسے وہاں تک لڑکاتے ہوئے لے گئے۔ ہوا بڑی ظالم چیز ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اپنا رخ بدل لیتی ہے اور پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ غزال کے الفاظ میں چھپی ہوئی گہری معنویت کو میرے اور توغراج کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اچھا جاؤ شاول، غزال نے مجھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں کے لیے میں آج شام کا کھانا خصوصی طور پر تیار کروں گا۔ میں اور توغراج زونیت کے ساتھ چل پڑے۔ کچے راستوں پر کیچڑ ہی کیچڑ تھی، جگہ جگہ چھوٹے موٹے درخت گرے پڑے تھے اور گڑھوں اور نشیبوں میں پانی بھرا ہوا تھا۔ دو ایک کچے جھونپڑے بھی زمین پر نظر آ رہے تھے۔ بارش نے کافی تباہی مچائی تھی۔ کرشاسا حسب معمول اپنے ہواریوں میں گھرا ہوا بیٹھا تھا، لیکن اس وقت وہ لوگ گھر کے صحن کی بجائے اندر ایک وسیع کمرے میں نشست جمائے ہوئے تھے، کیونکہ صحن میں ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ اسے کیوں ساتھ میں لایا ہے؟ اس نے توغراج کو میرے ساتھ دیکھتے ہی اپنی ڈراؤنی آواز میں چلا کر کہا۔ توغراج لرز کر رہ گئی تھی۔ مجھے اس کو ساتھ رکھنے کی اجازت دو کرشاسا، میں نے پرسکون لہجہ میں کہا۔ میری طرح یہ بھی اس بستی میں بالکل نئی ہے اور میرے بغیر پریشان ہوگی، ویسے اس کی وجہ سے میرے کام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ خاموش بیٹھی رہے گی۔ نئی ہے تو کیا ہوا؟ کرشاسا نے بھیانک انداز میں کہکا لگا کر کہا۔ چند دنوں میں یہاں کی ساری باتوں سے واقف ہو جائے گی۔ کرشاسا کی نظریں جیسے توغراج کے سارے جسم کو چھیدے ڈال رہی تھیں۔ اس کے ہنسی میں اس کے دوسرے ساتھی بھی شریک ہو گئے، جن میں زونیت بھی شامل تھا۔ میں اور توغراج زونیت کی رہنمائی میں گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ بہت وسیع اور گشادہ مکان تھا۔ ایک جانب کے حصے میں کمروں کی چھتوں پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ زونیت نے مجھے کام کرنے والوں کے سپرد کر کے کرشاسا کا حکم انہیں سنا دیا۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم مٹی بھر بھر کر اوپر لاؤ گے۔ معماروں کے نگران نے مجھ سے کہا، اگر تمہاری عورت چاہے تو اس کام میں تمہاری مدد کر سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ میں نے توغراج کو ایک محفوظ گوشے میں بٹھا دیا اور خود بڑا سا برتن لے کر مٹی لانے باہر چلا گیا۔ میں مٹی لا کر دے رہا تھا اور چھتوں پر مٹی کی تہ بچھائی جا رہی تھی۔ شاید یہ میرا 7واں یا 8واں چکر تھا جب اچانک ایک معمر عورت ایک کمرے کے دروازے میں سے نکل کر آئی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کو کہا۔ میں رک گیا اور وہ عورت میرے قریب آ گئی۔ تمہیں گبودا بلا رہی ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، عورت نے مجھ سے کہا۔ گبودا کون؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ گبودا کرشاسا کی بیویوں میں سے ایک ہے، عورت نے جواب دیا۔ اس نے اور کرشاسا کی دوسری بیویوں نے تمہیں کھڑکی میں سے دیکھا ہے۔ کرشاسا کی کتنی بیویاں ہیں؟ میں نے حیران ہو کر عورت سے پوچھا۔ وہ ایک وقت میں 5 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھتا، عورت نے جواب دیا۔ جب وہ ان میں سے کسی سے اکتا جاتا ہے تو اسے اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور دوسری بیوی لے آتا ہے۔ ویسے اس کا دل خوش کرنا تو اس بستی کی ہر عورت کے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن گبودا مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو وہ خود ہی بتائے گی، اس نے کہا۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ میں نے مٹی سے بھرا ہوا برتن زمین پر رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ جھٹکے اور اس عورت کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ مجھے اسی کمرے میں لے آئی جس میں سے وہ خود نکل کر آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ آنے والی عورت ہمیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ تم کون سے دیش سے آئے ہو اجنبی؟ اس عورت نے مجھے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا یہ عجیب و غریب رنگ روپ تمہیں عام انسانوں کی صف سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ کیا تمہارے دیش میں سبھی انسان سونے کے ہوتے ہیں؟ میں لاتاک کی بستی سے آیا ہوں اور میری بیوی میرے ساتھ ہے، میں نے جواب دیا۔ جہاں تک میرے رنگ و روپ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اسے بنانے میں میرا کوئی حصہ نہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس نے کہا۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے تمہیں اپنے کمرے کی کھڑکی سے مٹی لاتے جاتے دیکھا۔ میں تمہاری رنگت دیکھ کر دنگ رہ گئی اور میں نے چاہا کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھوں۔ میرا نام گبودا ہے اور میں کرشاسا کی بیوی ہوں۔ کیا تمہاری بیوی بھی تمہاری طرح سونے کی بنی ہوئی ہے؟ اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں ہے؟ میری بیوی تمہاری طرح ایک عام عورت ہے،
اس کا نام توگراش ہے اور وہ باہر بیٹھی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ کیا وہ بہت حسین ہے؟ اسے عجیب سا سوال کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میرے لیے تو بہت حسین ہے، اسی وجہ سے تو میں ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ میں تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ تم بے حد حسین ہو، میں نے مسکرا کر کہا، اور کشاسا کم از کم اس حد تک تو خوش نصیب ہے کہ اس کی بیویوں میں تم جیسی خوبصورت عورت شامل ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی باقی بیویاں کیسی ہیں، وہ سب کی سب عمر میں مجھ سے بڑی ہیں اور کوئی بھی مجھ سے زیادہ حسین نہیں ہے، گبودا نے کہا۔ کشاسا سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتا ہے۔